اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس موضوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسب کے بارے میں چند چیزیں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ مزید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے متعلق کچھ آپ سے گزارش کروں گا اور آپ کے گوش گزار کروں گا۔ چنانچہ اگر ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسب کی طرف دیکھیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابراہیم بن تاروخ بن ناخور بن ساروق بن راغب بن فالح بن عابر بن صالح بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر روایت کرنے والے ہیں اسحاق بن بشر کاہلی سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ کلبی نے آپ کی والدہ کا نام بونا ذکر کیا ہے، جو سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ابن عساکر نے ایک دوسری سند سے نقل کیا ہے کہ اکرمہ نے روایت کیا کہ آپ کی کنیت ابو دیفان ہے۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ 75 برس کی عمر میں تاروخ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ناحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ یہ دونوں ناحور اور ہاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگے۔ مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بھائیوں کے درمیان میں تھے، یعنی ناحور اور ہاران ان دونوں کے درمیان میں پیدا ہوئے۔ ہاران نے اپنے باپ کی زندگی میں ہی اسی علاقے میں فوت ہو گئے جہاں پیدا ہوئے تھے، اور وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل شہر تھا۔ اہل سیر و تاریخ کے ہاں یہی معروف اور مشہور ہے۔ ابن عساکر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دمشق میں برزہ نامی بستی میں پیدا ہوئے، جو کاسیوں کے پہاڑ میں واقع ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے، اور برزہ نامی بستی کی طرف آپ کو اس لیے منسوب کیا گیا کہ آپ علیہ السلام لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے علاقے میں گئے تھے، تو آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی، اس لیے آپ کو وہاں پر منسوب کیا جاتا ہے۔ اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کے بھائی ناحور نے اپنی چچا زاد بہن ملکہ بنت ہاران سے شادی کی۔ سارہ کے بھانج سارہ کے بانج ہونے کے سبب اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ تاروخ نے اپنے بیٹے ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کو کلدانیوں کی زمین بابل سے لا کر کنعانیوں کی زمین میں واقع حران کے علاقے میں آباد کر دیا، اور پھر وہیں 250 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاروخ کی جائے پیدائش حران کا علاقہ نہیں بلکہ کلدانیوں کا علاقہ بابل ہے۔ بعد میں وہ کنعانیوں کے علاقے حران یعنی بیت المقدس وغیرہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت اکثر و بیشتر کلدانیوں کا جائے سکونت بھی یہی علاقہ تھا، اور شام جزیرہ میں بھی یہی آباد تھے۔ یہ 7 ستاروں کے پجاری تھے اور مختلف قسم کے اقوال و افعال کے ذریعے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی باعث دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر انہوں نے ایک ستارے کا بڑا سا ہیکل بنا کر نصب کر رکھا تھا، اور انہی کے قریب عیدیں مناتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ یہ لوگ ستاروں کے 7 بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا تمام اہل ارض اللہ رب العزت کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو شرف نبوت سے نوازا اور انہیں گمراہیوں کے خاتمے کا ذریعہ بنایا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کی اور آپ کی رشد اور حلم کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی رشد و ہدایت سے نوازا اور بڑھاپے میں اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی،
اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں علم تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے اہل ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تمہیں دانائی ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں اپنے دل ہی سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم صرف اللہ ہی سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اور اگر جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے امتوں نے بھی جھٹلایا تھا، پیغمبر کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تو یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری مرتبہ نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا والی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قوم نے صرف یہی جواب دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی ہے دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی غرض سے، مگر تم سب بروز قیامت ایک دوسرے سے کفر اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اور وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کی اولاد میں ہی نبوت و کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے بدلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد روایتوں میں تاروخ آتا ہے اور آصد آپ کا چچا تھا، بتوں کے پجاری تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہوئے اپنے باپ کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ توحید کی دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ربی شقیہ تک اگر ہم اس کو پڑھیں تو ترجمہ یوں بنتا ہے اور اے نبی علیہ السلام اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے میرے باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے بعد آ جائیے، شیطان تو رحم کرنے والے پروردگار کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان میں خوف کرتا ہوں کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آن پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے قتل کر دوں گا۔ جا ایک مدت دراز مجھ سے الگ ہو جا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور مجھ پر ہر درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی یعنی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر آزر کا ذکر ہے جو کہ آپ کا چچا تھا اور یہ بت پرست تھا، جبکہ آپ کے والد محترم تارک تھے، ان کی یہاں پر گفتگو نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی ادب و احترام اور عمدہ اسلوب کے ساتھ اپنے
چچا کو دعوت توحید پیش کی، جو کہ باطل معبود اپنے کو اپنا خدا مان بیٹھے تھے، جو نہ اسے دیکھ سکتے اور وہ اس سے کوئی فائدہ یا نقصان حاصل نہیں کر سکتے تھے، یا وہ اسے رزق نہیں دے سکتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو اس علم نافع، یعنی والد سے مراد چچا یہاں پر ہے، علم نافع اور ہدایت کے متعلق بتایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمر کے باوجود عطا فرمائی تھی۔ فرمایا ہے بجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کی بالکل سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کروں گا، یعنی میں آپ کو ایسے رستے پر چلاؤں گا جو بالکل واضح، آسان اور ہموار اور ایک طرفہ ہے، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی جانب ایسے رستے پر چلاؤں گا جو اللہ رب العزت کی انعامات کی طرف لے جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو آپ کے چچا نے اسے قبول کرنے کی بجائے الٹا دھمکیاں دینے لگے۔ کہا ابراہیم اگر تو بات نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دھمکیاں سن کر بڑے ادب سے جواب میں کہا آپ پر سلام ہو، یعنی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ مزید احسان کرتے ہوئے فرمایا میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہوں گا، یقیناً وہ میرے ساتھ مہربان ہے، یعنی یہ اس کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی توفیق سے نوازا ہے۔ اس لیے مزید فرمایا کہ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کی تم اللہ رب العزت کے سوا پوجا کرتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، لیکن جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کو ترک نہیں کرے گا تو اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاحٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس کے لیے کر رکھا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بروز قیامت اپنے والد سے ملیں گے، یعنی اپنے چچا سے ملیں گے، تو ان کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے پروردگار تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا، آج اس رسوائی سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے چچا تیری رحمت سے بے نیاز ہو جائیں، میرے چچا تیری رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کافروں پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ ایک نجاست میں لتھڑا ہوا بجو ہے، پھر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ پارٹ 1 تھا، اسی سے آگے آغاز کریں گے پارٹ 2 کا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ اگر کمی رہتی ہے، کوتاہی رہتی ہے تو ہم اس کو پورا کریں۔